سوال تو بڑا کامن سا سوال یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہوگا اور اس کا ایک نظام بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی کچھ ڈفرینس لاتے ہیں لوگ. یہ میں چاہتا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے، اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا، اور دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے. دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز. صحیح. لہذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سنون خداع، کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل ہے، وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے. یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے، تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا. تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے، تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا لوگ بعض اوقات میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیمرے کی آنکھ ایک ہے، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے. علی ھذا القیاس، یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں، اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا، اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے. دیکھیں، یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ. اب دیکھیں، وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا. اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو، سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو، جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے، اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے. کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، میں تو جناب، اور وہ جائے گا، جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دھوکہ ہے نا. لہذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے. اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں.